اب بلا تاخیر آج کی اس بزم کے جو صدر محفل ہیں، یہ بزم جنہوں نے سجائی ہے، پی ٹی آئی تحصیل کلر سیدہ کا نام جنہوں نے بے شمار ڈسٹرکٹس میں پارٹی کے حوالے سے ورکرز کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے اونچا کیا ہے۔ تحصیل کلر سیدہ میں گھر گھر پہنچانے والا جو پیغام ایک ہی بندہ، اس کا نام ہے راجہ ساجد جاوید صاحب۔ میں ان کو بلا تاخیر اب کہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے، تاکہ جن مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہے اس وقت ورکرز کو، آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو امیر چنا ہے، تو اس لیے اب آپ ورکرز کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنے خطاب سے عوام کو نوازیں۔ راجہ ساجد جاوید صاحب، بہت شکریہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقون یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ دوسری جگہ ہے ان المنافقون فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ غدار منافق، غدار نہیں منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور وہ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ منافق کون ہے؟ تین نشانیاں ہیں منافق کی۔ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب بھی کوئی بات ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی بات نکال کے جو مقصدیت ہے اس سے ہٹ کے بات کرے گا۔ ذرا سوچے، غور کرے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ منافقت کس نے کی، ہمارے ساتھ وعدے کس نے کیے، ہمارے ساتھ جھوٹ کس نے بولا، ہمارے ساتھ جو کچھ کہا گیا، ہمیں جو کچھ ہمارے ساتھ عہد و پیمان کیے گئے، ان کی خلاف ورزی کس نے کی۔ کیا مجھے نام لینے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں؟ بتائیں، معلوم ہے یا نہیں؟ یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ہم نے عمران خان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اس ملک سے لاقانونیت کے خاتمے کے لیے، یہاں انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے، یہاں اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر تعلیم دینے کے لیے، یہاں صحت کے نظام کو پروموٹ کرنے اور لوگوں کو ان کے دہلیز تک صحت کی سہولت وہاں پہنچانے کے لیے، ہم نے ترقیاتی کاموں میں انصاف قائم کرنے کے لیے، ہم نے منشیات فروشوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، ہم نے رشوت خوروں اور بد کرداروں کا کلا کما کرنے کے لیے اس پارٹی کا ساتھ دیا، اور اس پارٹی کے جن لوگوں نے آ کر ہمیں یہ سہانے خواب دکھائے کہ ہم اس منشور پر عمل کریں گے، ہم عمران خان کے نقش قدم پر چلیں گے، انہوں نے ہمیں کامیاب کرایا، ایسا کامیاب کرایا کہ وہ اپنی تحصیل سے ہارے، کوٹلی ستیاں سے لیڈ برابر کی، کوہٹا سے 2000 کی ووٹ لی، 2000 کی لیڈ لی، اور تحصیل کلر سیداں اور یونین کونسل ساکری کی جو 5 یونین کونسل ہیں، ان میں ہم نے انہیں 10,000 کی لیڈ دلائی۔ یہ لیڈ ہم نے، یہ محنت ہم نے، یہ جدوجہد ہم نے ان کے لیے نہیں کی، ہم نے یہ جدوجہد یہ جو کی وہ ایک
مقصد کے لیے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے پی این پر عمل درآمد اور پی ٹی آئی کے منشور پر عمل درآمد۔ اگر کوئی بندہ اس منشور سے ہٹ جاتا ہے تو وہ میرا کتنا بھی قریبی عزیز ہے، میرے محترم، جنہیں میرے منتخب کرانے میں کردار ادا کیا، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں ذاتی زندگی میں، وہ میرا احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں بات سیاست کی آتی ہے، جہاں لوگوں کے حقوق کی آتی ہے، وہاں میں کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، قطعاً معاف کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس پارٹی کے ساتھ، اس علاقے کے عوام کے ساتھ منافقت کی، غداری کی، اور اس پی این کے خلاف چلے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے 20 مارچ 2020 کو استعفیٰ دے کے ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ میرے 3 بڑے مطالبے تھے، آج بھی وہی 3 بڑے مطالبے ہیں۔ کلر سیداں اسکول گراؤنڈ پر قبضہ کیا گیا، وہاں جو روڈ بنائی گئی وہ ہمارے ایم این اے کے فنڈ سے بنائی گئی۔ آج ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ اسی اسکول گراؤنڈ کو پی ٹی آئی جو دوسرے پورے پاکستان میں ہر جگہ سے ناجائز تجاوزات ختم کر رہی ہے، اس پی ٹی آئی کے دور میں کلر سیداں اسکول کے گراؤنڈ میں ناجائز تجاوزات کی گئی، اور ایم این اے صاحب کو بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے مس گائیڈ کیا گیا۔ مس گائیڈ کرنے والے بھی پی ٹی آئی کے چیچی جنگلی سے بالوں میں خارج کرنے والے تھے، جن کا مفاد وابستہ تھا۔ انہوں نے آپ سے غلطی ہو گئی، لیکن غلطی کا خمیازہ بھی تو غلطی کی درستگی کے لیے تو کچھ ہو سکتا ہے۔ درستگی کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ محکمہ مال کا ایک کمیشن مقرر کر دیں، کلر سکول کے گراؤنڈ کو آپ برائے کرم اس کی افسر نو نشاندہی کریں، سکول کے بچوں کی جو امانت ہے اس کو آپ واگداز کریں۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کسی کی روڈ ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کوئی اور چیز ہے، ہمیں تو گراؤنڈ پورا چاہیے، آپ ہمیں گراؤنڈ پورا دے دیں، اس کو آپ ٹھیک کر دیں۔ یہ مطالبہ ماننے کے بجائے جو چھوٹے صاحب ہیں، وہ تو بڑے صاحب ہیں نا، چھوٹے صاحب نے کہا کہ جب تک میں اور یہ ایم این اے ہے کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ سکول کے گراؤنڈ کو واگداز کرائے۔ سکول کی تجاوزات کا اثر کس پر پڑے گا؟ پی ٹی آئی پہ پڑے گا۔ اگلی بار آپ کو تو ٹکٹ ملنے والا نہیں، آپ اپنا ٹینیور مکمل کر کے چلے جائیں گے، خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا جو آئندہ الیکشن لڑے گا۔ اس لیے ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ اسے ٹھیک کیا جائے۔ یہ تھا میرا پہلا اختلاف۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ کلر سیداں میں کرپشن حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کا سدباب کیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی بندہ ایمانداری سے کام کرتا تھا کلر، اسے یہ چپ کر کے ٹرانسفر کرا دیتے تھے۔ یہ بات پی ٹی آئی سینٹرل کی میٹنگ بھی میں نے کی، سیف اللہ خان نیازی صاحب کے سامنے میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس سے پوچھیں کہ انہوں نے بٹ صاحب جو ایسے جو تھے یہاں، انہیں کس لیے ٹرانسفر کرایا؟ اس لیے کہ منشیات کے 35 پرچے اس نے 1 مہینے میں دیے تھے، اس لیے کہ وہ ان کی سفارش نہیں مانتا تھا۔ جو بھی ایماندار آدمی الغرض کرائے کی بات پر جب میں نے بات کی اور یہاں کی گاڑیوں کا چالان کیا، ایک دن چالان کرایا 16 اے سی والی گاڑیوں کا، جنہوں نے کرائے 70 سے 100 کر دیے تھے، تو دوسرے دن ابھی انہوں نے 4 چالان کیے تھے کہ آرڈر آگے کہ پوری کی پوری 6 بندوں کی ٹیم کی ٹرانسفر ہو گئی۔ اس نے کرائی وہ ٹرانسفر۔ جو بندہ ایمانداری سے یہاں کلر سیداں میں کام کرتا ہے اس کو یہاں نہیں رہنے دیا جاتا۔ کلر سکول میں ایڈمنسٹریٹرز کو صرف اس جرم میں ٹرانسفر کیا گیا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ یہاں جو باقی ٹیچرز ہیں وہ وقت پر آئیں، وقت پر بچوں کو تعلیم دیں اور رول اینڈ ریگولیشن کا خیال رکھیں۔ ہر وہ کام کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف جو عمران خان اور اس کے پی این کے خلاف ہے، ہر وہ کام کیا گیا جس سے
ہمارے علاقے کے لوگ تنگ ہوں اور ان کی حالت تباہ ہو۔ منشیات فروشوں کو کھلی چھوٹ ملی۔ 90% آپ کی آج کی نوجوان نسل اس منشیات فروشی میں مبتلا ہے۔ اگر نون لیگ کے کسی لیڈر کی گاڑی سے منشیات نکلے تو ہم شور کریں تو وہ جائز۔ اگر پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کا کوئی عزیز یا اس کا ڈرائیور اس کی گاڑی سے منشیات نکلے تو کیا ہم چپ ہو جائیں؟ کیوں چپ ہو جائیں؟ کون سا وہ لیڈر ہے، کون سا وہ چمچہ ہے کسی لیڈر کا جس کی گاڑی جو منشیات کا یہاں دھندہ کرنے والوں کا سب سے بڑا سہولت کار ہے؟ کون سا وہ یہاں کے کسی بڑے کا کسی اس سہولت کار ہے جو یہاں آٹے کی بلیک میلنگ اور باقی لکڑی کی چوری اور اس کی خرید و فروخت میں ملوث ہے؟ کیا کلر سیدہ کے لوگوں کو معلوم نہیں؟ سب کو معلوم ہے کون یہ کر رہا ہے، کون تھانے میں جا کے جھوٹی ایف آئی آریں درج کراتا ہے، کون تھانے میں جا کے لین دین کے لیے پیسے دیتا اور دلاتا ہے، کون واپڈا کا انچارج بن کے ایک ایک میٹر لگانے پر اس غریب عوام کی جیبوں سے پیسے نکلواتا ہے۔ کیا ہم نے اس لیے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا؟ کیا ہم نے اس لیے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا کہ کوئی بھی بندہ آئے وہ گدے میں پی ٹی آئی کا پٹا ڈالے اور اس عوام کو جس طرح مرضی آنکے؟ کیا ہم جانور ہیں؟ کیا جو مرضی ہمارے اوپر حکومت کرنا شروع کر دے، جو مرضی ہمیں رگڑا لگانا شروع کرے؟ کیا ہم میں زبان نہیں؟ میں نے اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو ایک نظریہ رکھتے تھے ان کے ساتھ مل کر پوری تحصیل میں پی ٹی آئی کو ایک ایک گاؤں اور ایک ایک گلی میں جا کر منظم کیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج میری ایک کال پر اتنے لوگ اکٹھے ہوئے۔ کیا اتنی محنت جو میری اور میرے ساتھیوں نے کی، جس محنت کی بنا پر ہم نے انہیں الیکشن جتوایا، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں چپ کر کے گھر میں سویا رہوں گا اور ان کو کھلی چھٹی دے دوں گا کہ یہ میرے علاقے کے لوگوں سے پی ٹی آئی کی عمران خان کے پی ایم کے ساتھ اور حکومتی خزانے کے ساتھ جو مرضیہ کھلواڑ کریں؟ ایم این اے صاحب نے پوسٹ لگائی 1 ارب 1 کروڑ 90 لاکھ روپیہ۔ میں نے ایک ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے ایم سی کلر سیدہ میں، جس ایم سی کی 2 یونٹ کونسلوں میں 1 ارب اور 1 کروڑ روپیہ لگا ہو، کیا اس کی حالت یہ ہے؟ کلر سیدہ کے باسیوں آپ ہی بتائیں کیا حالت ہے اس وقت؟ کہاں گئے وہ پیسے؟ کتنی گلیاں ہیں جن گلیوں کے اوپر دوبارہ گلیاں بنائی گئی؟ 4 لاکھ کا پروجیکٹ ہوتا ہے، 10 لاکھ کا لکھا جاتا ہے، 4 لاکھ میں سے بھی 2 لاکھ لگتا ہے، باقی پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کیا یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے؟ یہ وہ پیسہ ہے جو ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر ٹیکس کی صورت میں، سیلز ٹیکس کی صورت میں یا کسی اور ٹیکس کی صورت میں حکومت کو دیتے ہیں۔ اس پیسے کی ہم حفاظت کریں گے، پی ٹی آئی کے منشور کی حفاظت کریں گے، عمران خان کے پی ایم کی حفاظت کریں گے، اور جو اسے خراب کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ کسی کو شک ہے تو وہ میدان میں مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ یہ چوروں کی طرح گھر گھر جا کر لوگوں کو دھمکیاں دینا کہ تم الیکشن میں تم اگر گئے پی ٹی آئی کے کنونشن میں گئے تو ہم تمہیں یہ گرانٹ نہیں دیں گے، تمہاری گرانٹ بند ہو جائے گی، تمہیں عہدے سے معطل کر دیا جائے گا۔ ارے بابا، مرد ہو تو اپنی خاندانی روایات کا ہی خیال کرو، مرد ہو تو مردوں کی طرح میدان میں آ کے مقابلہ کرو۔ آؤ سامنے بغیر حکومتی حمایت کے آپ نے آج تک جلسے کر کے دیکھ لیے، ایسے جلسے یہاں اسی کلر سیدہ میں کنونشن منعقد کرائے، ایسے کنونشن جن میں ایم پی اے بھی تھا، جن میں ایم این اے بھی تھا، جس میں تحصیل صدر اور پوری تنظیم بھی تھی۔ کیا کسی ایک فنکشن میں آپ اتنی تعداد اکٹھی کر سکے؟
وہ نہیں کر سکے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کلر سیدہ کی پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں نے فیس بک پر ایک چھوٹی سی پوسٹ لگائی. میں نے 300 لوگوں کو میسج کیا. جن لوگوں نے آگے اس میسج کو پھیلایا، میں کسی یوسی میں لوگوں کو یہ کہنے کے لیے نہیں کہا جی کہ آپ لازمی آئیں. میں نے سمپل سا پیغام دیا، گھر گھر بندہ بھی بھیجا، اپنے میرے جو گاؤں اور میری برادری کے امام بندہ بھیجا کر گیا، اور ساتھ اس کو دے کے بھیجا منشور کہ میں پی ٹی آئی کے منشور کے اوپر عمل درآمد کرنے والوں کو اور عمران خان کے وین پہ چلنے والوں کو اس ورکر کنونشن میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں. آپ نے تو 10 دن ہو گئے. محترم، انہوں نے پرسوں یوسی سموٹ میں جا کر 29.5 لاکھ روپے کے فنڈز کا اعلان کیا. کل پھر جا کر دیکھا کہ کوئی بات نہیں بنتی تو ان کی منت سماجت کی. پوری پی ٹی آئی تحصیل کلر سیداں کے تمام عہدیداروں کو، تحصیل صدر صاحب نے اور تمام یوتھ کو، یوتھ کے صدر نے پیغام پہ جو آئے، میسج پہ جو آئے کہ آپ کے نوٹیفیکیشن کینسل کر دیے جائیں گے. آج بھی یوتھ کی اکثریت میرے ساتھ ہے، آج بھی کارکنان کی اکثریت میرے ساتھ ہے. میں نے یوتھ کا کنونشن نہیں بلایا، میں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا الیکشن بلوایا ہے. میں نے پی ٹی آئی کے عہدیداروں کا کنونشن نہیں بلایا. اگر میں آج کہوں کہ پی ٹی آئی کے عہدیداروں نے لازمی آنا ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ پوری تحصیل کلر سیداں کی پی ٹی آئی کا ایک ایک فرد وہ ہے جسے میں پی ٹی آئی پہ لایا ہوں اور جو میری وجہ سے جس کو کوئی نہ کوئی عہدہ ملا ہے. یہ کس کو توڑ سکتے ہیں مجھ سے؟ میں نے ایک جذبے سے کام کیا ہے، کسی لالچ سے نہیں. لوگوں کو پتہ ہے، صبح سویرا مجھے کھٹ بنال سے مجھے میسج آیا کہ ساحل صاحب میری پھوپھی کی بیٹی فوت ہو گئی ہے. مجھے بزدل نہ سمجھنا، میں کسی سے ڈرنے کی وجہ سے نہیں، اپنے پھوپھی کی بیٹی کی فوتگی کی وجہ سے نہیں آ سکتا. تو میں نے اسے کہا کہ میں جانتا ہوں تم دلیر ہو، تم مرد ہو، کیونکہ ساجد جاوید کے سارے ساتھی دلیر ہیں اور مرد ہیں اور میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا جانتے ہیں. میرے ساتھ اس کنونشن میں آج شیخ فیاض صاحب موجود نہیں ہیں، وہ فرانس چلے گئے. ان کی طرف سے آسم مغل صاحب موجود ہیں. سب سے زیادہ میرا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ سجاد حسین شاہ صاحب، جو سیدھے سٹریٹ فارورڈ بندے ہیں، جو یہاں کے لوگوں کی بیماریوں اور آرامکاریوں کو نہیں جانتے. وہ ایک بات جانتے ہیں کہ عمران خان زندہ آباد، ہم نے عمران خان کے وین پہ چلنا ہے اور ہم نے عمران خان کے کہنے کے مطابق اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کرنا ہے. میں نے اطلاع کی اپنے چند اکابرین کو، لیکن انہیں انوائٹ اس لیے نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فلاں کا فنکشن ہے یا یہ فلاں کا فنکشن ہے. میں مشکور ہوں چودھری صاحب کا، چودھری ظہور صاحب کا. میں مشکور ہوں جناب ادھر ہے جی ہمارے شہزاد صاحب. میرے اس ورک کنونشن کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان میں راجہ اظہر صاحب سر فہرست ہے، راجہ اظہر صاحب گناہ والے، اور ان کے ساتھ راجہ اشفاق صاحب اور راجہ اشفاق صاحب کے بیٹے بلال صاحب اور راجہ اظہر صاحب کے بیٹے ارسلان صاحب. ان لوگوں نے مل کر راجہ بشیر صاحب اور عبدالحفیظ صاحب اور باقی ایک لمبی لسٹ ہے. ماسٹر اجمل صاحب کا کنٹریبیوشن ہے
اس حلقے کے اس علاقے کے لوگوں کو عمران خان کا ویژن بتانا اور زیادتیوں کے خلاف کھڑے ہوگا ڈٹ کے کھڑے ہونے کا عزم کرنا، یہ ماسٹر اجمل صاحب نے سکھایا ہے اور پڑھایا ہے مجھے بھی اور باقی لوگوں کو بھی کہ کس طریقے سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور میدان میں ڈٹ کے بات کرنی ہے۔ مجھے کوئی لالچ نہیں، میرے لیڈر عمران خان نے کہا ہے کہ جب انسان کے دل میں لالچ آ جائے یا ڈر آ جائے تو پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کسی عہدے کا، نہ کسی اور میں راجہ عادل صاحب کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، یوسف گفت سے میں ان کا مشکور ہوں، ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ راجہ باجی صاحب تو غالباً موجود ہیں یہاں، جو قدم قدم پر ہمارے ساتھ رہے، توصیف بٹی صاحب جو ہر ظلم کے خلاف سیسا پڑائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے۔ میں مشکور ہوں ان جیسے لوگ ہیں جو کام کر سکتے کرا سکتے۔ ظلم کی انتہا دیکھیں، کلر سے دانگلی کی روڈ 5.5 کروڑ روپے منظور ہوئے، اس روڈ کی ریپیئر کے لیے 5.5 لاکھ بھی خرچ نہیں ہوئے۔ سرسبہ شاہ کی سپورٹ پوری ادھیڑ دی گئی، جو پیسے منظور ہوئے وہ تو ہوگا، کام تو دیکھی جائے گی، اب لوگوں کو وہاں جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے۔ شاہباغ سے نسیاں تک کی روڈ سب سٹینڈرڈ کام، ہم آج ایک ریزولوشن پاس کر رہے ہیں جس میں مطالبات جو ہے وہ میں جناب ذوالقرنین حاضر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ریزولوشن پاس کریں گے۔ اگر آپ کی تائید اور حمایت ہوگی تو اسی کی کاپیاں ہم پریس کو بھی دیں گے اور اسی کو ہم اپنی ہائی کمان کو بھی دیں گے، تاکہ اس کے مطابق ہم یہ کریں گے۔ میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام محکموں کے ہیڈز کو کہ کل جب آپ پھنسیں گے تو کوئی ایم پی اے ایم ایل اے یا کوئی چمچہ کوئی کڑچا آپ کو چھڑانے نہیں آئے گا۔ آپ ٹرانسفر ہو کے جہاں بھی گئے انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب ہم آپ کو وہاں سے پکڑ کے لائیں گے اور یہاں کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ ہم اپنے پیسے کو لوٹنے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہماری تنظیم میں ایسے لوگوں کو انسلٹ کیا گیا جن لوگوں کا اس پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے، ظلم کی انتہا دیکھیں، اور اس کے لیے ہمارا تحصیل صدر وہ جو الفاظ بزرگوں نے کہے تھے یہاں جنرل سیکرٹری صاحب نے، میں وہ تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اور گروپ اچھا لگتا ہے، پی ڈی آئی اچھی نہیں لگتی، عمران خان کے بجائے آپ کسی اور کو لیڈر مانتے تو خدا را منافقت چھوڑیں، آپ چھوڑ دیں پی ڈی آئی کو اور جائیں اس گروپ کے ساتھ جس کو آپ عمران سے بھی بڑا مانتے ہیں، عمران خان کے ویژن کے خلاف چلتے ہیں اور عمران خان کے دیے ہوئے عہدے سے اپنا تعارف کراتے ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن نہ جانے وہ کہاں ہوتی ہے۔ وہ کلر سیدہ والے ان اکابرین کو نہیں ہوتی، نہ ان عہدیداروں کو۔ جناب علی، میں ذوالقرنین حاضر صاحب سے کہوں گا کہ وہ ایک تو آپ سب لوگوں کی منظوری لے اس ریزولوشن کی جو یہاں کے ہمارے آج کے اس اجتماع کے مطالبات ہیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میرا مقابلہ 100 کارڈ بڑے، میں تو انہیں بڑے نہیں مانتا، نہ میں ان سے ڈرتا ہوں، نہ وہ میرے سامنے ٹھہر سکتے ہیں، نہ میرے سامنے بات کر سکتے ہیں، نہ میرے سامنے تقریر کر سکتے ہیں، نہ میرے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں۔ ان میں اتنی جرت ہی نہیں، اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں۔ چور کبھی ڈٹ کے بات نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود میں متنبہ کرتا ہوں انہیں
کہ جو پیریڈ آپ کا رہتا ہے وہ باعزت طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو عوام کے حقوق کا خیال کرے اور اپنا شعار بنائے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ادروائز اس سے بڑا اجتماع اگلا کلر سیدہ کی روڈ پہ آپ کے پتلوں کو جلائے گا اور گھسیٹے گا. یہ میرا وعدہ ہے. اور اگر پھر بھی آپ باز نہ آئے تو اس سے بڑے ہجوم کو لے کر میں انشاءاللہ بنی گالا جاؤں گا اور عمران خان کو بتاؤں گا کہ تمہارے ویژن پہ چلنے والے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے زیادتی ہو رہی ہے. اور جس پاکستان کے ایک ایک پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے تم کسی غیر ملکی سفیر کو بسکٹ بھی پیش نہیں کرتے، اس خزانے کے پیسے کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے. اور لوٹنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے تیرے نام پر ووٹ لیے. لوٹنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے تیرے نام کا پٹا گلے میں ڈالا. بہت شکریہ صاحب. میں جڑے مسائل میری نظر ہی تھے سے جی وہ میں مسائل مینشن کیتے. اگر کسی بندے نہ کوئی مسئلہ رہنا وہ بھی انشاءاللہ پیش کرساں. میں پریس کی بھی جاری کرنا پیا اور اس نے بعد میں اپنی ہائی کماندار بھی بھیجی چھوڑساں کہ اے قرارداد منظور کی تھی کلر تحصیل نے جڑے ورکر کنونشن اس نے جڑے شرکائے انہوں نے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہو سی.